بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ صفحہ نمبر ہے 375 یعنی 375، پانچواں اور آخری ویلاگ آج کا۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کا یہ جلد نمبر 1 ہے، معارف القرآن نام ہے، اور سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، سکھائے اور لکھائے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آسان کو چھوڑ بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور قرطبی نے ابو العالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا، اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ صغرا بیت المقدس تھا۔ ابو العالیہ نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام صغرا بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے، مگر آپ کا رخ بیت اللہ ہی کی طرف ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا تو ابو عالیہ نے کہا کہ اچھا، میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کر دے گی، جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے۔ دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ اور جن حضرات نے پہلا قول اختیار کیا ہے، ان کے نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی اختلاف اقوال کی بنا پر آیت مذکورہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ القبلۃ التی کنت علیہا سے کیا مراد ہے۔ قول اول کی بنا پر اس سے مراد بیت المقدس ہے جو آپ کا قبلہ اولا تھا، اور قول ثانی کی بنا پر اس سے مراد کعبہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی آپ کا پہلا قبلہ تھا۔ اور مفہوم آیت کا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کو آپ کا اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے، تاکہ ظاہر طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ کا صحیح فرمان بردار ہے اور کون اپنی رائے کے پیچھے چلتا ہے۔ چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض ضعیف الایمان یا وہ جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا، اسلام سے پھر گئے، اور رسول اللہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے پانچوں ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود، مشکلیں دور میرا خدا کرتا ہے۔ باب کھل جاتے ہیں فوراً ہی قبولیت کے، عرض جب کوئی بھی زہرا کا گدا کرتا ہے، اس پہ عباس علمدار کی ہوتی ہے نظر۔ کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے، تربت فاطمہ زہرا اسے دیتی ہے دعا۔ یاد شبیر میں جو آہو بکا کرتا ہے، یاد شبیر میں جو آہو بکا کرتا ہے۔ نام لیوا ہے جو
فاروقی نبی کے گھر کا نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے۔ بس اسی بات سے کچھ لوگ خفا رہتے ہیں، ذکر سادات فاروقی بڑا کرتا ہے، جو محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے۔